ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بڑا بیان کیا گیا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر ایک شخص کو سزا دی گئی، تو لوگوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے مارا جائے، تو کسی شخص سے ظاہر ہو کر کہا کہ اس کو پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو، اس کو پتھر وہ مارے کہ جس سے گناہ نہ کیا۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے پتھر پھینک دیے۔ وہ فرمایا کہ اس کا گناہ ظاہر ہو گیا تو اس کو سزا ملی، تمہارا گناہ چھپا ہوا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ یہ جو اسلامی سزا ہے، اس سزا کا جو نفاذ ہوگا اس شریعت کے مطابق اس پر عمل ہوتا ہے، یہی بتا دو۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے میسج دیا گیا ہے۔ ہم کسی کا عیب بیان کرتے تو یہ کیوں بھول جاتے کہ مجھ میں اس سے زیادہ عیب ہے؟ اچھا، خود یہ عیب بیان کرنا کتنا بڑا عیب ہے؟ میں کسی کا عیب بیان کروں، یہ بیان کرنا میرا کتنا بڑا عیب ہے۔ اچھا ہم بیان اس کا جو عیب سن رہے ہیں، اچھا او ہو ایسا نہیں یار، واقعی یقین نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہیں کہ ایک مسلمان کی اتنی برائیاں ہو رہی ہے اور آپ یقین نہیں آتا۔ ارے مجھے آپ پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنے بے شرم کیسے ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں، آپ کے سامنے ایک مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اس کا عیب اچھالا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور آپ مزے لے رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو یقین نہیں آ رہا۔ ہمیں تو آپ پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ کدھر کے شریف آدمی ہو۔ اگر آپ پہ کہیں بھی شرافت ہوتی ہے، غیرت ہوتی، حیا ہوتی، تو کیا آپ اپنے منہ کے سامنے کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی برائی کان لگا کر سنتے؟ نہیں یار سننی پڑتی۔ کیوں سننی پڑتی؟ ارے یار بیڑا بھرا ہے، سنیں گے تھوڑا، اس کا مطلب کہ مکھن لگائیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے۔ تمہیں دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر ہے، تمہیں جہنم میں گرنے کا ڈر نہیں۔ تمہیں اس کو راضی کرنے کی فکر ہے، تمہیں رب کی ناراضگی کا ڈر نہیں۔ چاپلوس بن گئے ہو، کیا بن گئے ہو؟ حالانکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اپنے کو پسند ہی نہیں ہے۔ خوشامد، چاپلوسی، یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم کو چاپلوس بولے، خوشامد بولے، مگر تھوڑا جھانک کر دیکھے کہ میرے اپنے اندر کتنی چاپلوسی ہے، میرے اندر کتنی منافقت ہے، میرے اندر کتنی بے شرمی ہے، میرے اندر کتنی بے حیائی ہے، میرے اندر کتنی نالائکی ہے کہ میں مطلب کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ ارے نادان، رزق اس کے ہاتھ میں نہیں، رزق تیرے رب کے دست قدرت میں۔ تو کس چیز کی وجہ سے اس کو راضی کر رہا ہے؟ نہ اس کے ہاتھ میں تیری عزت، نہ اس کے ہاتھ میں تیری ذلت، نہ اس کے ہاتھ میں تیری زندگی، نہ اس کے ہاتھ میں تیری موت، نہ اس کے ہاتھ میں جنت، نہ اس کے ہاتھ میں جہنم، نہ اس کے ہاتھ میں رزق کی کشادگی، نہ اس کے ہاتھ میں رزق کی تنگی۔ وہ تو سب کچھ تیرے رب کے دست قدرت میں۔ تو اپنے رب پر یقین رکھ۔ تیری عزت و ذلت تیرے رب کے، یعنی ہماری ذلت، ہماری عزت، اس کا مالک کون؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ جنت و جہنم کا مالک کون؟ رزق میں کشادگی دینا نہ دینا مالک کون؟ اولاد دینا نہ دینا مالک کون؟ بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا کون؟ اللہ پاک۔ تم اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے تم مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گئے، وہ بھی اس طرح کہ رب کو ناراض کر کے۔ ارے نادان، کچھ ہوش کے ناخن لے۔ تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مال کمانے اور اپنی دنیا بنانے میں اس رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہم نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، جو بھی ہمارے اس طرح کا لائف اسٹائل ہے، کئیوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ میرا کئی دنیا میں کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، ملتا ہوں، باتیں ہوتی ہیں، میں ایک بات ایبزرو کر چکا ہوں، لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، کہیں مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بس نہیں ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا، ایک جملہ ہے مزہ نہیں آ رہا، بہت کچھ ہے مزہ نہیں آ رہا۔ ارے بھائی مزہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی مزہ آتا ہے کیا؟ سب کو راضی کرو بھائی۔ زندگی کے ایک مقصد بنا لینا چاہیے ہم کو، ایم آف لائف جو کہتے ہیں، واٹ از دا ایم آف لائف؟ بچپن سے جب سے ہم نے اسکول کی پڑھائی کی ہے، ایک ہمیں ایسے ملتا تھا، ایم آف لائف، واٹس یور ایم آف لائف؟ وہاں پھر ہمیں جو سکھایا جاتا تھا، کوئی پائلٹ لکھتا تھا تو کوئی کیا لکھتا تھا، کوئی کیا لکھتا تھا، کوئی کچھ اور لکھتا تھا۔ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ٹاپک ملتا تھا ایسے لکھنے کے لیے، مضمون لکھنے کے لیے، اس کا نام ہی یہ تھا ایم آف لائف۔ یہ تو دعوت اسلامی نے بتایا کہ ایم آف لائف کا جب بھی تمہیں موضوع ملے تو اس کے نیچے ایک ہی لائن لکھنی ہے کہ میرے رب کو راضی کر کے جنت چاہتا ہوں۔ دعوت اسلامی نے ایم آف لائف ایک ہی دے دیا مجھے، کوئی لمبا چوڑا مضمون لکھنے کی اس کے اندر مجھے ضرورت نہیں ہے۔
کوئی مجھے پوچھے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا، تو مجھے دعوت اسلامی نے سکھایا ہے کہ میں نیچے لکھ دوں اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا. یہ میرا ایم آف لائف ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، میں اسی کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. جب میں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کروں گا، اپنا گول سیٹ کروں گا، تو اس کا روڈ میپ بھی میں بناؤں گا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جانا مدینے میں ہو گاڑی پہ بیٹھو کسی اور کی کہ جو مدینے جا ہی نہیں رہی ہے. جو میں نے جانا ہی مدینے میں ہے تو میں نے فلائٹ بھی مدینے کی لینی ہے، جو مجھے مدینے لے کے جائے، جو مجھے اس راستے پہ لے کے جائے. ہم سب جمع ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلیاں آ جائیں، مگر ہم اس طرح کا روڈ میپ نہیں لے پاتے. یہاں سے جانے کے بعد وہ کون سی گیدرنگ ہے، وہ کون سی صحبت ہے، کیا اجتماعات میں آنا شروع ہو گئے، کیا ہم اپنے دینی کاموں میں مصروف ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ نیک بننے کا ایک شارٹ کٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، نیک بننے کا ایک شارٹ کٹ ہے، نیک بنانا شروع کر دو. میں آپ کو یقین نہ آئے، مطلب آپ کر کے دیکھیں، کہتے نا پیسے واپس، اگر وصولی آپ کر کے تو دیکھیں، آپ درس دے کے دیکھیں، آپ نیکی کی دعوت دے کے دیکھیں. یہ میں آپ کو نیک بننے کا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. ارے بندے کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو کچھ کر، ہے نا، تو کچھ کر، حیا آ جاتی ہے. اور بڑا مطلب کہ بندہ نکل پڑتا ہے راستے پر. بڑوں کو دیکھا یار، نکل پڑتے ہیں راستے پر. اب جہاں بھی یہ درس دینا شروع کریں، نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، مسجد کی طرف لانا شروع کریں، سچ کی دعوت دینا شروع کریں، اچھائی کی دعوت دینا شروع کریں، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، شروع تو کریں. کسی اور کے لیے راستہ کھلے تو کھلے. میرے رب نے چاہا تو اس نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. آپ آج پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جب یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ یہاں ہی سے شروع کر دیں، بلکہ تشریف کیا لے جائیں، یہی سے شروع کر دیجیے گا. اب بھی سے خود کو نیکی کی دعوت دے دے کہ یار چینج، تو پہلے خود کو چینج، تو پھر چینج ہی چینج ہے. چینج ہوتا ہی خود سے، ورنہ تو چینج نہیں آتا. تو اللہ پاک ہم سب کو خیانت سے بچائے اور امانت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.